غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی توانائی کی ضرورت ہے، روح کو بھی انرجی کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جسم کو انرجی کی ضرورت ہے، جسم کو توانائی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے روح کو بھی توانائی کی ضرورت ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم بستر پر چلے جاتے ہیں، ہمارے کام دھندے رک جاتے ہیں، مگر جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہماری ایمانی حالت پستی کے شکار ہونے لگتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہم مایوسی کے شکار ہونے لگتے ہیں، جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں، جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہم غفلتوں کے اندھیرے میں بھٹکنے لگتے ہیں، جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی بیمانی ہونے لگتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے بد مزہ ہوتی ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ رضوان بڑی لطیف گفتگو میں لکھتے ہیں کہ ہم جس کو جسم ہم نے سمجھ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ہی سب کچھ ہے، یہ شریر سب کچھ ہے، مگر نہیں سنو، حقیقت یہ ہے کہ جسم یہ سوار ہے، جسم جو ہے یہ سوار ہے، اور سواری کون ہے؟ وہ روح ہے، روح ہے جس کے اوپر جسم سوار ہے۔ تو جب سواری توانا نہیں ہوگی، روح جو سواری ہے اگر سواری کمزور ہوگی تو پھر سوار جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، سوار اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے روح کو بھی توانائی کی ضرورت ہے، روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، اور جسم کو طاقت ملتی ہے غذاؤں سے، کھانوں سے، پھل فروٹ سے، ٹونک سے، طاقت والی چیزوں سے۔ اور روح کو طاقت کیسے ملتی ہے؟ روح کو طاقت ملتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو اگر روح کو توانا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، روح کو توانا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، روح کی توانائی چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، جو دنیا کے رنگ و بو سے تمہیں آزاد کرنے والی ہے، اس موت کو یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آج اگر گھروں میں موت کا تذکرہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے چھوٹو ہم موت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو، مرنے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ اس موت کو کثرت سے یاد کیا تاکہ ہم گناہ سے بچیں، تاکہ بڑوں کی بے ادبی سے بچیں، تاکہ بدتمیزیوں سے بچیں، تاکہ تنہائی کے گناہ سے بچیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے۔ بڑی لطیف گفتگو سماعت کر لی اور تقریر مکمل ہو چکی، میں صرف اس پر جلد سازی کا کام کرتا ہوں۔ حضرت کی تقریر مکمل ہو چکی، وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، کھاٹ پر لیٹا ہوا ہے، جنازے کی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، چار لوگ اس کو کندھا دیتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے قبرستان تک جاتا ہے، بظاہر محتاج نظر آ رہا ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہے ہیں، پاؤں حرکت نہیں کر رہے ہیں، اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو نہیں ہٹا سکتا، مگر حدیث پاک گواہ ہے کہ وہ مرد مومن جو کندھوں پر جا رہا ہے، دولہا کے اندر سور کر جا رہا ہے، سچ کر جا رہا ہے، وہ بظاہر محتاج نظر آ رہا ہے، بظاہر جو ہے بے آسرا نظر آ رہا ہے، بظاہر بے حرکت نظر آ رہا ہے، بظاہر بالکل جو ہے وہ بےمانی نظر آ رہا ہے، اس کا ایک وجود ہے جو ساکت ہے، ساکن ہے، مگر سنو یہی مرد مومن جو بظاہر محتاج نظر آ رہا ہے، اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو نہیں ہٹا سکتا، اس کی شان یہ ہے اللہ کا اگر سچا بنتا ہے، اگر مومن کی شان سے اس دنیا سے جا رہا ہے تو جو اس کے قافلے میں جنازے میں شریک ہو کر لوگ جا رہے ہیں ان کی مغفرت کا سامان ان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہوا جا رہا ہے، جو اس کے قافلے میں اس کے جنازے میں 40 قدم چل رہا ہے اس کی مغفرت کا سامان ہو رہا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا مرد مومن ہے کہ زندہ رہا تو ماں کو فائدہ پہنچا رہا، باپ کے لیے فائدہ مند ہے، بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہے، پڑوسیوں کے لیے فائدہ مند ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے، ہریالی کے لیے فائدہ مند ہے، درختوں کے لیے فائدہ مند ہے، مگر جب اس دنیا سے جا رہا ہے روح جسم سے نکل چکی ہے، آتما پرواز کر چکی ہے، ایک جسم ہے جو ساکت ہے، ساکن ہے، مگر جا رہا ہے تو اس شان سے جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو،
سینکڑوں لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہوا جا رہا ہے، سینکڑوں لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے مومن کی شان، اور اس شان کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم نے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہم ایگزامینیشن روم میں ہیں، اور ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں تک کہ انسان جب کسی رویے پر منہ ٹیڑھا کرتا ہے، چہرے کا زاویہ بدلتا ہے، اس کا حساب بھی اس کو دینا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی شان میں اگر کبھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، بڑے گناہ ہوتا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اس کا حقوق اللہ اور حقوق العباد، کچھ اللہ کے حق ہیں ہم پر اور کچھ اللہ کے بندوں کے حق ہیں ہم پر، ان دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ آخری بات کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، سرکار نے پوچھا اے عمر تم کون ہو؟ اے عمر تم کون ہو؟ ذرا سا غور کیجئے اس سوال پر۔ اگر ہم کسی کا نام لے کر پوچھیں کہ تم کون ہو تو وہ شخص پہلے کہے گا کہ یا تو آپ بیوقوفانہ احمقانہ سوال کر رہے ہیں، آپ میرا نام بھی لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، یہ کیا بات ہے؟ مگر نہیں، یہ سوال بارگاہ نبوت سے کیا گیا تھا، اور کس سے کیا گیا تھا؟ ان سے کیا گیا تھا جو بارگاہ نبوت کے پروردہ تھے، اور اس لیے کیا گیا تھا کہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والی انسانی اور اسلامی نسلوں کے کام آتا رہے یہ سوال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ اے عمر تم کون ہو؟ تو سوال کرنے سے پہلے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سب سے بڑا یہ ہے کہ جس سے سوال ہوتا تھا اس کو سوال کرنے سے پہلے جواب پلا دیا جاتا تاکہ یہ وہی جواب دے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے کام آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ اے عمر تم کون ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں عمر ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں، عرب کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں مشہور پہلوانوں میں سے ہوں، بہادروں میں سے ہوں، میں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، عرب کے تپتے ہوئے ریگزار پر میں نے سفر کیے ہیں، میں نے سینکڑوں زخم کھائے ہیں، میں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، سینکڑوں راتیں گواہ ہیں میری عبادتوں کے۔ ایسا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ یہ سارے جواب آپ کے دامن میں تھے، سب کچھ آپ کے دامن میں تھا، نمازیں تھی، روزے تھے، حج تھے، زکات تھے، سب ساری نیکیاں آپ کے دامن میں تھی، مگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن ہوں۔ پوچھا گیا تم کون ہو تو کہہ رہے ہیں میں مومن ہوں، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اگر مومن نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے تو ساری ڈگریاں، ساری شہرتیں اور سب کچھ بیکار ہے، ساری دنیا داری بیکار ہے۔ سب سے بڑی پونجی ایک مرد مومن کی ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے مومن ہونے کی شان کیسے پہچانا جائے کہ تم مومن ہو، کیسے جانا جائے کہ تم مومن ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو جملے میں جواب عرض کیا جو یاد رکھے جانے کے قابل ہے اور ہمارے لیے آئینہ بنانے کے قابل ہے کہ اگر اس کو ہم نے آئینہ بنایا تو اگر اس دنیا سے ہمارا اپنا بیٹا بھی رخصت ہو گیا تو ہم اللہ وحدہ شریف کی بارگاہ میں جو ہے صبر کے ساتھ اپنے درجے کی بلندی کے لیے کام کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہو گیا، ہم سے کوئی نعمت چھن گئی تو ہم اس پر صبر کریں گے، اور کوئی بڑا درجہ ملا تو ہم اس پر شکر ادا کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے ہماری کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے، جب ہم سے ہمارا کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی غم پہنچتا ہے، جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اپنے بال نہیں نوچا کرتے، اپنے سینہ نہیں پیٹا کرتے، غم نہیں منایا کرتے، آہوازاری نہیں کیا کرتے، فریاد نہیں کیا کرتے، بے قابو نہیں ہو جاتے، بے صبر نہیں ہو جاتے، بے چین نہیں ہو جاتے۔ یا رسول اللہ ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ مومن ہونے کی شان بتا رہے ہیں،
اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی درجہ ملتا ہے، جب کوئی عہدہ ملتا ہے، جب کوئی دولت ملتی ہے، تو اس پر ہم بے قابو نہیں ہوتے، اترایا نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، ڈی جے بجا کر ڈانس نہیں کرتے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی صبر اور شکر کو مومن ہونے کی شان بتائی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تب جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مومن ہونے کی شان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جتنی روزانہ مجلسیں ہو رہی ہیں، تدفین ہو رہے ہیں، غسل دیا جا رہا ہے، اچھا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے غسل دلوایا جاتا ہے ملت، ہمارے ہاتھوں سے کفن دلوایا جاتا ہے ملت میں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم پر آخری حق ہے ایک مسلمان کا کہ اس کی منزل تک پہنچاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو لے جا کر کے دفن کرو۔ یہ کیوں؟ ایسا ہوتا کہ کوئی انتقال کرتا، بند کمرے میں اس کو رکھ دیا جاتا اور وہاں سے وہ جو ہے اپنی منزل تک پہنچا دیا جاتا۔ اللہ وحدہ شریک اس پر قادر ہے۔ بولیے قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قادر ہے، لیکن یہ بندوں کو حکم دیا کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کا حق ہے۔ جب کوئی انتقال کرے تو اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی آخر منزل تک پہنچاؤ، اور جب قبر میں لٹا دیا جائے تو اس کو تلقین کرو۔ یہ تلقین کا بھی حکم ہے جس کو ہم نے خاموش کر رکھا ہے۔ اکثر جو ہے یہ ہم نہیں کرتے۔ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی جب قبر میں لٹا دیا جائے، قبر کو بند کر دیا جائے، لوگ وہاں سے چلے آئے، تو حکم ہے ایک شخص جو ہے دیندار شخص وہاں رکا ہوا رہے، بلکہ اس کا عزیز ہو وہ رکا ہوا رہے اور اس کا نام لے کر آواز دے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ جب 3 بار آواز دے گا تو وہ شخص اس پر بیٹھ جائے گا اپنی قبر میں، غنودگی کے عالم میں ہوگا، نیند کی حالت میں ہوگا، خمار کی حالت میں ہوگا، مگر جب آواز آئے گی تو اس پر توجہ دے گا، اس کو بتایا جائے کہ تمہارا نام یہ ہے، تم مسلمان ہو، ابھی قبر میں تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے، تمہیں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ تلقین کا حکم ہے جو ہمیں یاد نہیں رہتا، جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ حق ہے ہم پر، ہمارے مرحومین، اور اس کے بعد پھر اصال ثواب۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو مہمان سمجھیں اس دنیا میں کہ ہم 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے مہمان ہیں، ہم یہاں میزبان نہیں ہیں، ہمیں یہاں مستقل نہیں رہنا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور اپنے عمل کا خود بھی جائزہ لیں، خود احتسابی کا مزاج پیدا کریں، اپنا احتساب خود کریں۔ اس سے پہلے کہ قبر میں فرشتے سوال کریں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں۔ جب رات کی تنہائی میں بستر پر جائیں تو اپنا احتساب کریں، اپنے آپ سے پوچھیں آج کہاں کہاں آپ نے جھوٹ بولا، کہاں کہاں کون سا غلط کام آپ سے ہوا، کہاں کہاں کسی کا دل دکھا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے، ایک مسلمانی زندگی یہی ہے، اسلامی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزارے، غفلتوں کی زندگی سے باز آ جائے۔ اللہ وحدہ شریف تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ آمین۔